ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج اور عمرہ کے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں اور نعت بھی سن سکتے ہیں۔ آج اس پروگرام میں جو دو مہمانان شرکت کر رہے ہیں میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں حافظ و قاری مفتی سید صادق محی الدین صاحب، جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں اور جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں سید محمد قادری صاحب، جو حمد اور نعت کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جے پور سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم ہے۔ اور سید محمد قادری صاحب، میں سب سے پہلے پروگرام کی شروعات میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہترین کلام پیش کریں۔ جی سید محمد قادری صاحب۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، حرم میں حاضر ہوا بلکہ مجرم، حرم میں حاضر ہوا بلکہ مجرم، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ، الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، میں سیراب ہوتا رہوں پی کے زمزم، میں سیراب ہوتا رہوں پی کے زمزم، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، الہی تو ایسا مقدر بنا دے کہ ہر سال مکے میں آتا رہوں میں، کہ ہر سال مکے میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ بہت بہت شکریہ سید محمد قادری صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ اور مفتی صاحب، اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ سفر حج پر جاتے ہیں، حالانکہ مقامات مقدسہ یا مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں ایسے سارے مقامات ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی، پھر بھی میں اپنے ناظرین کی طرف سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کے وہ کون سے مقامات ہیں، خاص مقامات جہاں پر دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں؟ جی مفتی صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا عبادت ہے اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ عبادت بھی ہے، اور دعا جو ہے خلاصہ ہے تمام عبادات کا، نچوڑ ہے، اور وہ عبادات کا مغز ہے. دعا مخ العبادہ. ناظرین گرامی، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ تعالیٰ دعائیں بندوں کی قبول فرماتے ہیں. آپ جہاں کہیں رہتے ہوں خلوص دل سے دعا کریں گے دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن وہ حجاج کرام جو عازم سفر ہوتے ہیں بیت اللہ شریف میں پہنچتے ہیں تو کچھ ایسے مبارک مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں. ایک مقام ہے مطاف. مطاف کہتے ہیں پورے مسجد حرام کو. پورے مسجد حرام میں طواف کیا جا سکتا ہے، اسی لیے اسے مطاف کہتے ہیں. تو مطاف میں یعنی پوری مسجد حرام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. پھر مطاف میں ایک خاص مقام ہے بیت اللہ سے ملصق حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے شریف کے درمیان کے جو دیوار ہے اس کا نام ہے ملتزم. ملتزم کے معنی ہے چمٹنے کی جگہ. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور طواف فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختتام طواف پر ملتزم سے چمٹ گئے تھے. آپ کا سینہ مبارک ملتزم سے لگ چکا تھا. آپ کے دونوں ہاتھ آسمان کی بلندیوں پر اس طرح اٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ شریف کو لگے ہوئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی سیدھا رخسار بیت اللہ سے لگ جاتا، کبھی بیاں رخسار رک جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعا فرماتے، خوب دعا فرماتے. یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں. اور ایک مقام ہے رکن حجر اسود، جہاں سے بیت اللہ شریف کا طواف شروع ہوتا ہے اور اختتام بھی حجر اسود پر ہی ہوتا ہے. حجر اسود کا بوسہ لیا جا سکتا ہے قریب اور موقع ملے تو، لیکن حالت احرام میں احتیاط بہتر ہے کہ عطر وغیرہ خوشبو نہیں لگانا ہے، اور وہاں خوشبو لگی رہتی ہے تو دور سے استلام کریں گے. بسم اللہ اللہ اکبر آہستہ سے بوسہ دیں گے. یہ وہ مقام ہے یہاں آپ دعا کریں گے دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. رکن حجر اسود سے پہلے جو رکن ہے رکن یمانی ہے. رکن یمانی دعا کی قبولیت کا مقام ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرماتے تو جب آپ رکن یمانی پر پہنچتے تو سیدھا ہاتھ لگاتے، لیکن آپ کا سینہ مبارک اور چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا بلکہ ایسی پہلو پر رہتے ہوئے آپ سیدھا ہاتھ اسے لگاتے تھے. یہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے. رکن یمانی سے حجر اسود تک جو آنے کا مسئلہ ہے یہ درمیان کا پورا حصہ دعا قبولیت دعا کا ہے. آپ اگر رکن یمانی کے پاس پہنچ گئے ہوں تو وہاں سے آپ حجر اسود کے رکن تک آنے تک آپ اس دعا کا ورد کریں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں یہ جامع دعا ثابت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدنیا والآخرہ. خیر یہ دعا یاد نہ ہو تو جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. اسی طرح پورے آپ سمجھیے کہ حجر بیت اللہ شریف کے طرف کا علاقہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے. وہیں خاص طور سے ایک حصہ ہے جو حتیم کہلاتا ہے، جو بیت اللہ شریف میں پہلے ملصق تھا، ملا ہوا تھا، بعد کے ادوار میں بیت اللہ سے وہ جدا کر دیا گیا ہے، تاہم بیت اللہ ہی کا حصہ ہے. تو آپ اگر حتیم کے علاقے میں پہنچ جائیں وہاں دعا کریں اللہ تعالیٰ وہاں دعائیں قبول فرماتے ہیں. پھر حتیم میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے بالکل بیت اللہ شریف کے سمجھیے اوپر کے حصے میں جہاں چھت ہوتی ہے وہاں ایک میزاب رحمت ہے، پرنالہ ہے، جو بیت اللہ شریف کا پانی بارش کا باہر نکلتا ہے. وہ میزاب رحمت کے پاس بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اسی طرح صفا مروہ کے درمیان آپ دیکھیں گے صفا پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، مروہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور صفا مروہ میں سعی کرتے ہوئے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور خاص طور سے صفا مروہ کے درمیان ایک حصہ ہے میلین اخضرین کہا جاتا ہے، جہاں ہم سب کی ماں بی بی حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھیں ہلکے، تو وہاں بھی دوڑنا
सुन्नत है। और फिर यह है कि वहाँ जो दुआएं की जाती हैं अल्लाह ताला उनको रद्द नहीं फरमाते। चाहे जमजम के पास भी दुआएं कबूल होती है, जहाँ पानी जमजम का पिया जाता है, वहाँ जमजम का कुआं है, उसके अतराफ अकनाफ में ज़ाहिर है जमजम हम नौश करते हैं, वहाँ भी चाहे जमजम के पास भी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। और फिर बड़ी तफसील है दुआओं की कबूलियत की। मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, हर जगह अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाते हैं। ख़ास तौर पर मिना में 8 ज़िलहिज्जा को दुआएं कबूल होती हैं मिना में। और मैदान अरफात तो माशाअल्लाह दुआओं की कबूलियत का मरकज़ है, वहाँ जो दुआएं की जाएंगी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कबूल होंगी। और फिर अरफात के वक़ूफ़ के बाद रात में हमारा क़ियाम मुज़दलिफ़ा में होता है, तो मुज़दलिफ़ा में की जाने वाली दुआएं भी अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। ख़ास तौर पर मुज़दलिफ़ा में एक मस्जिद है, मस्जिद मशअरुल हराम, वहाँ भी दुआ की जाती है, तो ख़ास तौर पर अल्लाह ताला उन दुआओं को भी कबूल फरमाते हैं। और फिर 11-12 के दिन 10 तारीख को हम रमी करेंगे जमर अक़बा के, लेकिन जमर अक़बा के रमी के बाद दुआ साबित नहीं है। अलबत्ता 11 और 12 के दिन हम रमी करते हैं, जमर अक़बा की भी रमी करते हैं, लेकिन जमर अक़बा के पास दुआ करना साबित नहीं है, वहाँ दुआ नहीं की जाएगी। अलबत्ता जमर वस्ता, उस पर कंकरियाँ मारने के बाद आप उधर हट जाएंगे, सब होकर दुआएं करेंगे, वहाँ भी दुआएं कबूल होती हैं। और फिर जमर अक़बा यानी आखिरी जमरा, वहाँ भी जमरात की रमी करने के बाद, जमरे की रमी करने के बाद आप जरा हट जाएंगे, वहाँ क़िबला रुख होकर दुआ करेंगे, अल्लाह ताला वहाँ भी दुआएं कबूल फरमाते हैं। इस तरह मनासिक की हज अदा करते हुए और फिर बैतुल्लाह के क़ियाम के दौरान और जब मस्जिद हराम में हाजिरी हो, रुयत बैतुल्लाह हो जाए, जो दुआ की जाएगी अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। खाओ पहली मरतबा आपको रुयत बैतुल्लाह की रुयत नसीब हो, चाहे कि मक्कातुल मुकर्रमा के क़ियाम के दौरान आप मस्जिद हराम से अपने मुकाम पर चले गए हों, मुकाम रिहाइश पर, तो वहाँ से दोबारा आप कभी आ रहे हों, मस्जिद हराम में दाखिल होती है, बैतुल्लाह पर नज़र पड़ जाए, तो पहली नज़र पड़ते ही जो दुआ की जाती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे भी कबूल फरमाते हैं। और बड़ी तफसील है, लेकिन इख्तिसार के साथ एक दो बातें और अर्ज़ करूँगा। मदीना शरीफ पहुँच जाएँ, रोज़े पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मवाजिद शरीफ में दुआ की जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं। मस्जिद नबवी के किसी गोशे में हम नमाज पढ़ कर दुआ करेंगे, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। ख़ास तौर पर रियाजुल जन्ना में, वहाँ अल्लाह ताला खूब दुआएं कबूल फरमाते हैं। रियाजुल जन्ना एक ख़ास मकाम है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरात शरीफा और मिंबर शरीफ तक के दरमियान का इलाका रियाजुल जन्ना कहलाता है। रियाजुल जन्ना के माना क्या है? जन्नत का बाग, जन्नत की कियारी। वहाँ जो चले जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह में रुजू होकर दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआएं कबूल फरमाते हैं। खास तौर पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवाजिद शरीफ में हाजिरी हो जाए और वहाँ दुरूद सलाम का नजराना पेश करें और शेखैन रहीम रज़ी अल्लाह अन्हुमा की बारगाह में हाजिर होकर वहाँ सलाम का नजराना पेश करें, वहाँ भी दुआएं कबूल होती हैं। वहाँ मौका न हो तो बाहर निकल कर भी हम दुआ का एहतमाम कर सकते हैं। अलगर्ज़ जितने मकामात बताए गए हैं ये सारे के सारे दुआ की कबूलियत के मकामात हैं। मुजाहिद कराम को चाहिए जब वहाँ मौका नसीब हो जाए ज़रूर हमतन दुआओं में मसरूफ़ रहना चाहिए, और ख़ास तौर पर इन मकामात में पहुँचने का मौका नसीब हो जाए तब तो बहुत ज़्यादा आहोज़ारी के साथ दुआएं करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और आइए नाज़रीन प्रोग्राम में कॉलर का सिलसिला शुरू करते, देखते हैं हमारे पहले कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? शेख अबरार बोल रहा हूँ राजस्थान कोटा से। जी शेख अबरार साहब सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये था कि जैसे ये जो बता रहे हैं कि हज की 3 किस्म होती है, जी क्या ये उम्रे में भी ऐसी कोई किस्में होती है? और अगर हज में 3 किस्में होती है जी तो कौन सी किस्म उसमें बेहतर होती है, अफजल होती है, इसका थोड़ा तफसील से बयान बताएं। ठीक। और अगर उम्रे की भी कोई किस्में होती है तो उसका भी कोई तफसील से बयान बताएं। और एक नात की फरमाइश है मेरी, जी सबसे आला वो आला मेरा नबी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं?
कर्नाटक बेलगाम से बोल रहा हूँ, नासिर खलीफा। जी नासिर खलीफा साहब सवाल पूछिए। मैं मेरे बच्चे तीनों को भी जरा अच्छे दुआ की दरखास्त है। जी एक बेटा जरा मेरा बहुत बीमारी रहता है, पूरा सर्दी से प्रॉब्लम है उसको, जी जरा उसकी सर्दी विर्दी पूरी जाने वाला, वो बाहर जा रहा है अभी ओमान को, जी जरा तुम्हारे तरफ से उनकी दुआ जरा कबूल करो। ठीक है। और कोई सवाल आपका? और क्या नहीं, हमारे और दो लड़के भी हैं मेरे भाई के, उनकी भी चलिए। उनको भी दुआ करो थोड़ा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और मोहम्मद कादरी साहब, जैसा कि नात की भी फरमाइश आई है तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि नात के 3 अशार आप जो है हमारे नाजरीन के लिए पेश करें। जी सैयद मोहम्मद कादरी साहब। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद कादरी साहब। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब और हमारे दूसरे मेहमान सैयद मोहम्मद कादरी साहब, जो आपकी फरमाइश पर हम्द और नात का नजराना पेश कर रहे हैं। आप दोनों हजरात का ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मक़दम है प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज में। और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नात सुननी थी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? शहर में। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? रायपुर से बोल रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, शेख अबरार साहब ने कोटा राजस्थान से एक सवाल किया था कि हज की जो 3 किस्में होती हैं
اس میں سب سے میں سمجھ گیا سب سے افضل کیا ہے، اور عمرہ کے بارے میں وہ انہوں نے سوال کیا تھا، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ جی ایک طریقے کا نام ہے قران، دوسرے طریقے کا نام ہے تمتع، اور تیسرے طریقے کا نام افراد۔ قران کے معنی یہ ہے کہ ہم جب اپنی میقات سے احرام باندھیں گے، اس میں حج اور عمرے کو ایک ساتھ نیت میں شریک کریں گے، اور وہ احرام ہمارا بیت اللہ شریف کا عمرہ کرنے کے بعد نہیں کھلے گا، بلکہ ہم بیت اللہ شریف کا عمرہ ادا کریں گے، عمرے میں بیت اللہ شریف پر طواف کریں گے اور صفا مروہ کی صحیح کریں گے، حلق کروائے بغیر احرام کے پابندیوں میں رہیں گے، احرام کے لباس میں رہ کر پھر آج رجا سے مناسک حج ادا کریں گے۔ اور جب ہماری قربانی ہوگی 10 کو یا 11 کو، تب کہیں جا کر ہم اپنا قربانی ادا کرنے کے بعد حلق کروا سکیں گے، اور ہماری احرام کی پابندیاں قارن کے لیے، قران کرنے والوں کے لیے بھی وہاں ختم ہو جائیں گی۔ چونکہ اسے مشقت زیادہ ہے، اس لیے افضل ہے بعض فقہا کی رائے میں۔ اور دوسرا طریقہ ہے تمتع۔ تمتع کے معنی لغوی ہے فائدہ اٹھانا۔ اس میں ایک حج کرنے والے اپنی میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھتے ہیں، پھر مکہ المکرمہ پہنچ کر وہ عمرہ ادا کر لیتے ہیں، حلق بھی کروا لیتے ہیں، احرام کی پابندیوں سے نکل جاتے ہیں، پھر آج رجا کو منا جانے سے پہلے دوبارہ احرام کی نیت، حج کی نیت سے احرام باندھتے ہیں۔ ایک تیسری قسم بھی ہے، وہ تمتع بالہدی، بساق الہدی ہے، یعنی آپ اگر قربانی کا جانور ساتھ لے جائیں اور نیت بھی تمتع کی کر لیں، تب بھی آپ قارن ہی کی طرح احرام کی حالت میں رہیں گے، آپ کا احرام نہیں کھلے گا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد جب تک آپ کی حدیث زبان نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ حلق نہیں کروا سکتے۔ ایک تیسرا طریقہ ہے حج کا، وہ ہے افراد۔ اپنی میقات سے صرف حج کی نیت سے احرام باندھے، اس میں عمرے کو شریک نہ کریں، اس میں حج کو شریک نہ کریں، اس میں عمرے کو شریک نہ کریں، بلکہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھ کر مکہ المکرمہ پہنچ کر طواف قدوم کریں گے، یہ سنت ہے۔ پھر آج رجا سے مناسک حج اسی احرام میں ادا کریں گے۔ اس طریقے کا نام افراد ہے، اس میں قربانی نہیں ہے۔ یہ مختصر تفصیل تھی قران کی، تمتع کی۔ قران کی بعضوں کے ہاں قران افضل ہے، بعضوں کے ہاں تمتع افضل ہے، لیکن جس میں آپ کو سہولت ہو اس طریقے سے آپ حج ادا کر سکتے ہیں۔ اور ہم ہندوستان سے یا کسی اور ملک سے میقات سے باہر ہیں، وہاں سے افراد کی نیت سے بھی حج کر سکتے ہیں۔ البتہ میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے افضل ہے کہ وہ افراد کے طریقے پر ہی حج کریں۔ جی اب رہا عمرہ، عمرے کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، عمرہ بس ایک ہی عمرہ ہے۔ وہاں آپ یہاں سے میقات سے احرام باندھ کر جائیں گے، مکہ المکرمہ پہنچ کر مناسک عمرہ ادا کر لیں گے، الحمدللہ یہ ایک ہی قسم ہے، اسی طریقے پر عمرہ ادا کیا جاتا ہے۔ البتہ اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے جی کہ اپنے وطن سے نکل کر ہم جہاں میقات سے احرام باندھتے ہیں عمرے کی نیت سے، ظاہر ہے یہ عمرہ افضل ہے، اور مکہ المکرمہ پہنچ کر ہم نے عمرہ ادا کر لیا ہے، حلق بھی کروا لیا ہے، آخری واجب ہے، اور احرام بھی ہمارا کھل گیا ہے۔ اب مکہ المکرمہ کے قیام کے دوران جو ہم عمرے کرتے ہیں، وہاں رہتے ہوئے، جی وہاں کیونکہ حرم میں رہتے ہیں، ہم حرم سے نکل کر ہل کی طرف آتے ہیں، جیسے مسجد عائشہ آتے ہیں، یہ جعرانہ جاتے ہیں، وہاں سے احرام بن کر آتے ہیں، تو یہ جو عمرہ ہے یہ بھی عمرہ ہی ہے، اسی طرح کا عمرہ ہے، لیکن فضیلت میں کم ہے اس عمرے کے مقابل میں جب اپنی میقات سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایک عمرہ تو سنت ہے، ہم جو اپنے مقام سے کر رہے ہیں، البتہ وہاں پہنچنے کے بعد بار بار عمرے کرنے سے زیادہ طواف بیت اللہ کرنا زیادہ ثواب ہے، اس کا لحاظ و خیال رکھنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین، اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم بمبئی سے سید عبداللہ صاحب بات کر رہے ہیں۔ جی سوال پوچھیے۔ جی سب سے پہلے تو آپ کی نیوز 18 کی اردو کی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے، اتنے اچھے اسلامک آپ لوگ جو پروگرام چلا رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے آپ لوگوں کی خدمات کو۔ آمین آمین، بہت بہت شکریہ۔ جی جی ہماری عرض جو ہے وہ دونوں سادات کرام کی بارگاہ میں بھی سلام عرض ہے، قدم بوسی، جی اور سید محمد قادری صاحب سے جو ہے وہ انہی کا لکھا ہوا جو کلام ہے جی یا ربنا ارحم لنا، جو مشہور زمانہ کلام ہے، جی عرض ہے
سرکار کی بارگاہ میں کہ وہ سنا دے تو بڑی مہربانی ہوگی، نوازش ہوگی۔ بالکل، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ممبئی سے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہمیں تمل ناڈو سے بات، جی سوال پوچھیے۔ آج کے دوران میں 5 دن میں دعوت قرآن اور نماز پڑھنا، دوسرا ذکر کرنا۔ سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آواز کلیئر نہیں، پھر سے سوال بتائیں گے اپنا؟ آج کے دن میں جی نماز قرآن دعویٰ جی دوسرا ذکر کرنا۔ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب آپ نے سوال سنا، چنئی سے محترمہ نے سوال کیا تھا، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی جی ذرا سا وضاحت فرمائیں سوال کی۔ جی ان کا یہ سوال تھا کہ حج کے جو سوال 10 صاف ایام ہیں دیا ہے۔ اس میں روزے کے اور نماز کے علاوہ کون کون سی جی۔ عبادات کرنا چاہیے؟ اچھا جی میں سمجھتا ہوں عشر ذی الحجہ کے بارے میں اور جی۔ سوال فرما رہی ہے۔ جی ہاں جی ہاں یعنی 10 ذی الحجہ، 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کے ایام کی جو فضیلت ہے جی وہ دریافت کرنا چاہتی ہیں۔ جی ہاں ظاہر ہے عشر ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے۔ عشر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ الحرام کے پہلے 10 دن جی یہ عشر ذی الحجہ کہلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی ہے قرآن پاک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی بھی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ عشر ذی الحجہ ہے یا 10 ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، یہ بہت زیادہ افضل ایام ہیں۔ جی ان دنوں میں بڑی فضیلت آئی ہے عبادات کی، ذکر و اذکار کی، درود پاک کے اہتمام کی اور روزوں کے رکھنے کی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بہت سی احادیث پاک وارد ہیں، یہاں موقع نہیں ہے کہ مختصر وقت میں ان کا یہاں اعادہ کیا جا سکے۔ جی۔ تاہم رسول رحمت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عشر ذی الحجہ کے پہلے 9 دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں اگر کسی کو توفیق ملتی ہے تو 9 دن کے روزے رکھ لیں، یہ کہ گاہے گاہے روزہ رکھ لیں، درمیان میں فصل کرتے ہوئے بھی کبھی کبھی روزہ رکھ لیں، کبھی روزہ ترک کر دیں، بہرحال ہر طرح اجازت ہے۔ لیکن اس عشرے میں کی جانے والی عبادتیں اللہ کے ہاں بہت مقبول ہیں، بہت مقبول ہیں۔ جیسے رمضان پاک کے آخری عشرے کو فضیلت حاصل ہے، اور اس 10 دنوں میں یعنی رمضان پاک کے آخری عشرے کی راتوں میں خاص طور پر شب قدر کو بڑی فضیلت حاصل ہے، لیلۃ القدر کو شب فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کو پوری فضیلت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کی تاریخ کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اسی لیے اس روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا جائے، یہ زیادہ افضل اور زیادہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ اس لیے ہم کو اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر ابتدائی دنوں میں ہم روزہ نہ رکھ پائے ہوں تو کم سے کم 10 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ اس سے بہت اجر و ثواب ملے گا۔ اور خاص طور پر 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ذکر و فکر کریں، اہتمام کریں، دعاؤں کا، درود پاک کا، کثرت تسبیح تحمید تسبیح پڑھتے رہیں، اور پھر گناہوں سے اجتناب کریں، دل آزاری سے اجتناب کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کا اپنے اندر سلیقہ پیدا کر لیں تو انشاءاللہ یہ 10 دن ہمارے لیے ہماری زندگی میں ایک سنہرا انقلاب لانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور ویسے یوم النحر تو بہت بڑی فضیلت کا دن ہے، جو قربانی کا دن ہے، جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اور قربانی کے تقریباً 3 دن ہے، 10، 11، 12 یعنی ایام نحر کہتے ہیں۔ یہ بھی افضل ایام ہیں، ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ایام تشریق میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایام تشریق کا آغاز ہوتا ہے 9، 10، 11، 12، 13، یہ 9، 10، 11، 12، 13 یہ 5 دن ایام تشریق ہیں۔ ان ایام میں ہر نماز کے بعد ہم تکبیر پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔
एक मरतबा पढ़ लेना सुन्नत है। हर फर्ज नमाज के बाद ख्वाब जमात से पढ़ रहे हों, तन्हा पढ़ रहे हों, आप सफ़र में हो कि हज़र में हो, जी। हर हाल में आप जो है ख़वातीन के ज़ुमरे से हों, मर्द हों कि औरत हो, कोई भी हो, इन तकबीरात का नमाज़ों के बाद एहतमाम करें 13 ज़िलहिज्जा की असर तक। इन्हें अय्याम तशरीक़ कहते हैं। इन दिनों में भी की जाने वाली दुआओं को अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाते हैं। मख्तसर ये कि हमारी मोहतरमा चाहती ये थी कि 10 ज़िलहिज्जा की फजीलत क्या है वो मालूम हो जाए। हमने मख्तसर इसकी तफसीर आपकी खिदमत में रख दी है। मोहतरमा के साथ साथ हमारे पूरे नाज़रीनों को इंशाअल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा। सभी इंशाअल्लाह उससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और सब इस बात का इरादा करेंगे कि इंशाअल्लाह हम 10 ज़िलहिज्जा की कदर करेंगे और जैसे अल्लाह के मर्ज़ियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है वैसे गुजार कर हम इस अशरे को बायस बरकत बना लेंगे। जी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये ख़ास प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं सैयद मोहम्मद कादरी साहब। आप दोनों हजरात का ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मक़दम है और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सैयद मोहम्मद कादरी वालेकुम अस्सलाम। दो आवाज़ें आ रही हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं शकीला अलीगढ़ से बोल रही हूँ। जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि वहाँ जो है अरफात के मैदान में जबल रहमत है ना, वो उसके नीचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ मांगी थी और वो कौन सी दुआ है उसको सुनाएं। और जैसे उम्रे पे जाते हैं तो उम्रे करते बाद लोग एहतिकाफ में बैठते हैं वहाँ पे, तो वो जैसे वुजू के लिए तहारत के लिए वो कैसे करते हैं और एहतिकाफ से उठ के ही जाना पड़ता है, क्या होता है वहाँ पे? मैं ये और काबे पे जब नजर पड़ती है तो पहले क्या दुआ मांगी जाती है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे शकीला साहबा ने जो कॉल किया है अलीगढ़ से? जबल रहमत वो ख़ास पहाड़ है जो मैदान अरफात में वाक़ है। इस पहाड़ के बारे में जिसे जबल रहमत कहा जाता है, तारीख़ में आता है कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ जद्दा हव्वा अलैहिस्सलाम जो जन्नत से उतारे जाने के बाद बिछड़ गए थे, उन दोनों की वहाँ मुलाकात हुई और उन्होंने एक दूसरे का तारुफ हासिल किया। तो जहाँ तारुफ हुआ था वो वही पहाड़ है जबल रहमत, इसीलिए उस पहाड़ की बड़ी अहमियत है। लेकिन हज के मौके पर उस पहाड़ पर चढ़ना नहीं है, क्योंकि सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ के दामन में निचले हिस्से में अपनी नाका ऊँटनी पर सवार रहते हुए हुज्जाज किराम का बड़ा काफिला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जतुल वदा के मौके पर 1 लाख से ज़ायद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सफ़र थे और आपके हम रिकाब थे। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब दुआओं का एहतमाम फरमाया है। इसलिए मैदान अरफात को अरफा इसलिए कहा जाता है, जैसे मैंने अभी वजाहत की है। और एक दूसरी तवज्जो ये भी है कि वहाँ बंदे पहुँचकर अल्लाह ताला का इरफान हासिल करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत के नज़ारों का मुशाहिदा करते हैं, इसलिए भी उसे मैदान अरफात कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ दुआ फरमाई है वो मैदान जबल रहमत के निचले हिस्से में, उसके दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाका पर क़ियाम करके दुआ फरमाई थी वहाँ बैठे हुए। और बहुत सी दुआएं आपसे मरवी हैं, लेकिन एक दुआ जो ख़ास है, जो दुआ ख़ास तौर पर अरफा के लिए और सफ़र हज के लिए आई हैं, वह चारों करीमे का विद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह
لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اور شارحین نے اور ایک دعا بتائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لا يصيبني الا ما كتبت لي ورضا بما قسمت لي انك على كل شيء قدیر. یہ الفاظ ہیں اور اس میں کچھ الفاظ کی تمجید کمی بیشی کے ساتھ بھی بہت سی دعائیں ثابت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعاؤں کا خاص اہتمام فرمائے ہیں. ہمارے لیے ضروری نہیں کہ یہی دعا کا اہتمام کریں، ہاں چہاروں کلمے کا زیادہ ورد کریں اور جو دعائیں ہم کو یاد ہیں یا ہم دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں وہ پورے استحضار کے ساتھ اس کے معنی مفاہیم کو سمجھتے ہوئے اگر دعا کریں گے انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج ثمرات ہم کو حاصل ہوں گے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب. اور سید محمد قادری صاحب، ایک نعت کی فرمائش ہماری بہن نے کی تھی رائے چور سے محمد کے شہر میں، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ نعت کے 3 اشعار آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. جی. کیوں آ کے محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں. ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، لیکن خدا ملا ہے محمد کے شہر میں. ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں. آؤ گناہ گارو چلو سر کے بل چلے، آؤ گناہ گارو چلو سر کے بل چلے، آؤ گناہ گارو چلو سر کے بل چلے. توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں، توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں. ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں. قدموں نے ان کے خاک کو کندن بنا دیا، قدموں نے ان کی خاک کو کندن بنا دیا، قدموں نے ان کی خاک کو کندن بنا دیا. مٹی بھی کیمیا ہے محمد کے شہر میں، مٹی بھی کیمیا ہے محمد کے شہر میں. ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں. کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ سید محمد قادری صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج. لبیک اللہم لبیک. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج. اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بول رہا ہوں جے پور قادیانہ لگاڑ گئی. جی سوال پوچھیے اپنا. میرے پاپا کو مسئولی بیماری رہتی ہے اور وہ 3-4 مہینوں ہوئے صحیح، وہ طبیعت ہی صحیح نہیں گری. حج سے متعلق کوئی آپ کا سوال ہے؟
اور یہ ایک نعت کا فرمائش ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال آپ کا کیا ہے؟ جی میرے دو سوال ہیں. جی پہلا سوال میرا یہ سوال ہے کہ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے اور کن کن لوگوں پر حج فرض ہے؟ صاحب نصاب کا مطلب کیا؟ جی صاحب نصاب کا مطلب کیا وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی کن کن لوگوں پر حج فرض ہے؟ اگر کسی کی لڑکی جوان ہو تو کیا ان کے اوپر بھی حج فرض ہے؟ اور میرا بچہ رات میں بہت روتا ہے اور دن بھر بھی بہت زیادہ ضد کرتا ہے. ٹھیک, جی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جی, اور یہاں حج کے موقع پر یہ صاحب نصاب کا تذکرہ نہیں آیا ہے, بلکہ حدیث اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر حج فرض فرمایا ہے جو وہاں پہنچ کر حج کرنے کی مالی استطاعت رکھتے ہیں اور صحت بھی اس قابل ہے کہ وہاں پہنچ کر وہ مناسک حج ادا کر سکتے ہیں. تو صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے آپ یہ جاننا چاہتی ہیں؟ صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو اتنا سرمایہ اپنے پاس رکھتا ہو کہ جس سے وہ بیت اللہ شریف تک جا سکے, آمد و رفت کا خرچ برداشت کر سکے, کرائے کا اور دوران سفر ہونے والے اخراجات کا متحمل ہو, دوران قیام مکہ المکرمہ بھی اوقات اپنے اخراجات کا تحمل رکھتا ہو, اور پھر اپنے واپس لوٹنے تک اپنے اہل و عیال کے نفقے کی ذمہ داری بھی وہ پوری کر سکتا ہو. اتنا سرمایہ اس کے ہاں موجود ہو, خاص سال گزرا ہو نہ گزرا ہو کوئی بحث نہیں ہے, حج کے دنوں میں اتنا سرمایہ اکٹھا ہو گیا ہو تو اس پر حج فرض ہے, اور یہ فرض زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. تو صاحب استطاعت پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا ہے, زندگی میں ایک مرتبہ فرض فرمایا ہے. تو صاحب استطاعت کیا ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, وضاحت کر دی ہے. اب کوئی صاحب استطاعت ہو جائے جس کی ہم نے صلاحیت کی ہے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حج ادا کرنا, بیت اللہ شریف حج ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں فرض ہے, لازم ہے, ضروری ہے. جی ایک اور ہماری محترمہ نے پہلے بیان کیا تھا, پہلے جو محترمہ نے سوال کیا تھا ان کا یہ تھا کہ بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے کیا دعا کی جانی چاہیے. جی بیت اللہ پر جب نظر پڑ جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. احادیث پاک میں اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ موقع دعا کی قبولیت کا ہے, لیکن کون سی دعا کی جائے اس کا کوئی تذکرہ احادیث پاک میں نہیں آیا ہے. ہم کو اختیار ہے کہ جو چاہیں ہم دعا کر سکتے ہیں. البتہ علماء نے بہتر سمجھا ہے کہ یہ دعا کی جائے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم زد هذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومحابتا وزد من شرفه وکرمه ممن حجه واعتمره تشریفا وتعظیما وتکریما وبرا یا ذا الجلال والاکرام. اور ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور جو آپ چاہیں دعا مانگ سکتے ہیں, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ جب بیت اللہ پر نظر پڑ جائے تو یہ دعا کر لو, اے اللہ میں دوران سفر مکہ المکرمہ کے قیام میں ہر جگہ جو بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ اے اللہ اسے قبول فرما لیجئے. تو انشاءاللہ یہ جب دعا قبول ہو جائے گی تو بعد میں کی جانے والی دعاؤں کی قبولیت بھی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور مفتی صاحب ہمارے پاس صرف 1 منٹ کا وقت ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے مختصر سے دعا کر لیں مجموعی طور پر. جی مفتی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پروردگارہ یا شرف ذی الحجہ ہے مولا اس کو ہمارے لیے قبول فرمائیے, منظور فرمائیے, اس کو مولا آپ کی مرضیات کے مطابق اس کو مولا استعمال کی توفیق عطا فرمائیے. آپ کے رضامندی کی تحصیل میں اپنا وقت لگانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے. کہ حجاج کرام بیت اللہ شریف پہ حج کر رہے ہیں مولا ان کے حج کو قبول و منظور فرما دیجیے, ان کی زیارت کو زیارت مقبول بنا دیجیے. اور جو سارے عالم میں مولا قربانیاں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے,
اور سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یادگار میں پروردگار عالم ہماری ان تمام قربانیوں کو قبول فرمائیے اور سب کو اخلاص نعمت کی نعمت نصیب فرمائیے۔ پروردگار اس وقت جو سارا عالم ملا کورونا کی بلا اور وبا کی لپیٹ میں ہے ملا، اس کے سوا بھی اور بہت سی وبائیں ہمارا دامنگیر ہیں، مولا اپنا خاص فضل و کرم فرما کر اپنی رحمت نازل فرما کر پروردگارہ عالم سے سارے عالم سے مولا اس بلا کا وبا کو دور فرما دیجیے اور پھر سے مولا ہمارے عالم میں امن و امان کا ماحول بنا دیجیے۔ پروردگارہ ساری انسانیت کو مولا ایمان کی نعمت سے سرفراز فرما کر، اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما کر مولا پورے عالم کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیجیے، سلامتی کا مظہر بنا دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کیے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور سید محمد قادری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔